الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ معزز دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اہم مسائل اور ان کا حل ویڈیو کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شریعت پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جدید دور کے اندر نئی چیزیں آ رہی ہیں اور ضروری ہے کہ شریعت کے مطابق اس کی رہنمائی بھی ہو۔ اسی سلسلے میں آپ حضرات سے نئے مسائل پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان نئے مسائل میں ایک مسئلہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بھی ہے۔ آج کل اس طرز کے بیت الخلاء بنائے جا رہے ہیں اور اس طرز کے استنجا خانے بنائے جا رہے ہیں جہاں اپنی ضرورت کو کھڑے ہو کر پورا کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلی وضاحت میں یہ کروں کہ مغرب سے جو بھی چیز آتی ہے ہم بڑی دلچسپی کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ اس کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سارے علاقوں میں یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے کہ ایسے استنجا خانے بنائے جا رہے ہیں جہاں آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور آگے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر ابھی تک آپ خود بھی ہمارے اس چینل کا حصہ نہیں بنے تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ یہ چینل آپ کی زندگی میں چینج اور بہتری لانے کے لیے کوشاں رہے گا اور اس میں آپ کو اسلامک موضوعات پر بہت کچھ بڑا بہترین مواد اور خصوصاً قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے حوالے سے آپ کو بہترین ویڈیوز ملیں گی جو آپ کو انشاءاللہ کہیں نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس خیر کے پیغام کو آگے پہنچانے میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آتے ہیں اب اپنے اصل موضوع کی جانب کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں صحابہ اکرام فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتینا الخلاء ان نتوکا علی اليسرى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ ہم جب بھی بیت الخلاء میں جائیں تو بائیں پاؤں کے سہارے پر، یعنی بائیں پاؤں پر کسی قدر وزن رکھ کے اپنی ضرورت سے فارغ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جو ہے پیشاب سے منع فرمایا۔ فقہاء اکرام نے بھی اس کے بارے میں یہی اصول رکھا ہے۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يَبُولَ قَائِمًا مِّن غَيْرِ عُذْرٍ فَإِن كَانَ بِعُذْرٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ، کہ مقرور قرار دیا گیا ہے یا مکروہ ہے کہ آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرے بغیر کسی عذر کے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو تو ایسی صورت میں فرمایا فلا بأس بہ، ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں،
ایک بندہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اس کا عذر ہے، ظاہر بات ہے اس کے لیے پھر اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کھڑے ہو کر۔ اسی طرح ایک صورت اور بھی ہے جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کی اجازت ہے۔ سنن ابی داود کے مطابق حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے مطابق اور امام ابو داود نے باب باندھا ہے البول قائما، امام ابو داود نے باب باندھا ہے البول قائما۔ اس روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ پر موجود ہے، ایسا مقام ہے جہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی وجہ سے چھینٹے پڑتے ہوں یا پیشاب کے ملوث ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے دو روایتیں بھی ذکر کی، ایک میں تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور صحابہ اکرام کو طریقہ جو سکھایا ہے وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور دوسرا میں نے فقہاء کا قول آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے کہ فقہاء نے بھی اس کے بارے میں یہی کچھ لکھا ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بغیر کسی عذر کے ناجائز ہے، اور تیسرا کوئی ایسا مقام کہ جس میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی وجہ سے جو ہے بندے کے کپڑے خراب ہو جاتے ہوں اور ایسی جگہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے یہ بھی ایک عذر کا مقام ہے، عذر ہے، تو اس میں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کیا جا سکتا ہے۔ باقی بلا عذر لوگوں کی نقالی کرتے ہوئے اس طرح کے طریقوں کو اپنانا یہ جو ہے بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا طبعی اور فطری ہے اور صحت کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ڈاکٹر حضرات نے اور اس میں جو ماہر حضرات ہیں انہوں نے لکھے ہیں، تو اس لیے ہمیں فطری طریقے کو اور جو شرعی طریقہ ہے اسی کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔